اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس لڑکی یا جس لڑکے کے نام میں اگر شین کا حرف آ جائے، اگر آپ لڑکی ہیں اور اگر آپ لڑکے ہیں اور اگر آپ کے نام میں شین کے حرف کی موجودگی ہے تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے۔ ایسے نام کے انسان اور افراد سب سے پہلی چیز بے حد دیندار ہوتے ہیں۔ آپ ان کا مذاق اڑائیں، آپ ان کے ساتھ جوکس ایسوسیٹ کریں، ڈس ایسوسیٹ کریں، وہ ہوں گے بڑے دیندار، اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول سے عشق اور محبت کرنے والے ہوں گے۔ جن کے نام میں شین آتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، وہ مشہور بہت ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی لیول پر بھی ہوں، اپنے محلے میں ہوں، علاقے میں ہوں، اپنی یونین میں ہوں، کونسل میں ہوں، تحصیل میں ہوں، ضلع کے درجے پر ہوں، صوبے کے درجے پر ہوں، نیشنل لیول پر ہوں، انٹرنیشنل لیول پر ہوں، ان کے در پہ، ان کے نزدیک، ان کے سہرے میں شہرت لازمی آتی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کا نام لے کر، ان کی بات کر کے، چاہے اچھی بات کریں چاہے بری بات کریں، ان کی مثال ضرور دیتے ہیں۔ چاہے آپ ان کو کافر کہیں، چاہے ان کو مسلم کہیں، چاہے ان کو کچھ بھی کہیں، لوگ ان کی ایگزامپل ضرور کوٹ کرتے ہیں کہ یار فلاں کو دیکھو ایسا ہونا چاہیے، یا وہ یہ کر گیا، یا اس نے یہ حاصل کر لیا، اس کو تو یہ مل گیا، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہی تھی، اس نے تو ایسے شادی کی، اس کی تو یہاں شادی ہوئی۔ سو شین حرف جس لڑکی یا لڑکے کے نام میں آئے گا وہ قابل مثل اور ضرب المثل ضرور ہوگا۔ اچھا، پھر یہ نام کے لڑکے لڑکیوں کو ایک اور کیپیسٹی ملتی ہے، اگر ان کو پتہ چل جائے تو یقین کریں ان کی زندگی، ان کے طبق روشن ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا غور اور تدبر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس لڑکی یا لڑکے کے نام میں اگر شین کا حرف ہے تو یقین جانیں آپ کو جہاں بھی رہتے ہیں، آپ کو بیرون ملک، سمندر پار، آپ کے اتنی اپرچونٹیز ہیں کہ آپ کو ضرور زندگی میں غور کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ناٹ نیسیسریلی وہ شادی ہو، ناٹ نیسیسریلی وہ تعلیم ہو، وہ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کے بیرون ملک اور آپ کی زندگی میں ٹریول کا جو موڈ اس حرف کے وجہ سے اللہ پاک نے رکھا ہے، وہ آپ اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو اس کے نصیب، اس کے ٹائم آف برتھ کے ساتھ، اس کے سٹارز کے ساتھ، اس کے ٹائم آف جو جسے ہم راس اور میک کہتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ پاک نے کرافٹ کر کے اس دنیا میں اتارا ہے۔ آپ اس کے ساتھ مینوفیکچر کر کے ایک ٹائم فریم میں پیدا کیے گئے۔ وہ ٹائم فریم جو آپ کی تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھا ہے، جب آپ اس کی ڈائریکشن میں فلو کریں گے نا، ہر چیز آپ کو ودن دا وے ملے گی۔ لیکن اگر آپ اگینسٹ دا فلو جائیں گے، آپ کو ہر چیز رکاوٹ ملے گی۔ میں یہاں ایک مثال دوں گا تاکہ آپ کو میری ایگزامپل آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ ایک فش ہوتی ہے، ایک مچھلی ہوتی ہے جس کو ٹراؤٹ فش کہتے ہیں۔ اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ اگینسٹ دا کرنٹ چلتی ہے، یعنی جو دریا کی یہ مچھلی ہوتی ہے، اور یہ دریا کا، ساری مچھلیاں دریا کے فلو کی طرف چلتی ہیں جو بہاؤ ہوتا ہے، لیکن یہ مچھلی دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتی ہے۔ اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے۔ اگر آپ تقدیر اور نصیب کے اینگلز کو اور پیرامیٹرز کو پہچان لیں گے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انگوٹھی آپ کو سوٹ کرتی ہے، یہ نام آپ کو سوٹ کرتا ہے، یہ حرف آپ کو سوٹ کرتا ہے، یہ کام آپ کو سوٹ کرتے ہیں، یہ مزاج آپ کو سوٹ کرتا ہے، یہ غور کرنا آپ کو سوٹ کرتا ہے، دین کی طرف رہنا آپ کو سوٹ کرتا ہے، اللہ، رسول، نماز، صدقات، خیرات کو اپنا کر چلنا بہتر لگتا ہے، جھوٹ سے، دھوکے سے نفرت کر کے سچ کو اپنا کر، دیانتداری کو رکھ کر آپ اس فلو میں آسان ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے اس فلو میں آ جائیں گے جس میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے، جن کو وہ گمراہ کرے اس دنیا کو ان کے لیے حسین و جمیل بنا دیتا ہے، لیکن
اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے یہ دنیا قید خانہ رکھا ہے. یقین کرے اللہ نہ کبھی کسی کو قید کی نظارے دکھائے کہ جو قید میں ہوتا ہے اس قیدی سے پوچھیں اس کی دن رات کیسے گزرتے ہیں. وہ دن رات تڑپتا ہے ایک ایمان والا مومن اپنے رب سے، اس کے نبی کی اور اس کے نبی کی اولاد سے ملنے کے لیے، ان کے جلوے کے لیے. یہ دنیا کی طلب اس سے ختم ہو جاتی ہے، اور جب اس دنیا کی حقیقت اللہ پاک ایسی بندی ایسے بندے پر واضح کر دیتا ہے نا، اس دنیا کی ہر خواہش اس سے اٹھا لیتا ہے تو دنیا کی ہر نعمت اس کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیتا ہے. نہ اسے اتنی محنت کرنی پڑتی کیونکہ اسے طلب ہی نہیں ہوتی. اب وہ ان چیزوں کا انبار لگا ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے نہیں مالک مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے. تو اس دنیا کی خواہش کو ہی تو ختم کرنے کا نام اس دنیا میں اللہ نے اتارا ہے ہمیں. یہی تو وہ مقصد ہے. تو جو لوگ اپنے فریم آف برتھ کو اور اللہ کی رحمانیت کو اور اس دنیا میں آنے کے فلسفے کو پہچان لیتے ہیں، ان رموز کو جان لیتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیسے درج ہے، اس کی ہمیں تاریخ دکھاؤ. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ پاک نے اپنی قرآن کو، اپنی کتابوں کو اور کتاب مبین قرآن کو اتار کر اور پھر سب سے بڑھ کر سرکار کو اتار کر ہر چیز کر کے ان کی اہل بیت کے صدقے واضح فرما دی ہے. انہوں نے ہر چیز کر کے دکھا دی ہے. اب دنیا جیسے جیسے قیامت تک انفولڈ ہوگی، پرنسپل اللہ کے اور اس کے نبی کی آل کے وہی رہیں گے. دنیا اپنے اپنی اشکال میں، اپنے آبجیکٹس اور اپنی اناٹمی میں چینج ہوتی رہے گی، لیکن اللہ کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. اس کی میں مثال دوں آپ کے کہ نیوٹن کا لا کوئی نہیں ہے، آرشمیدس کا لا کوئی نہیں ہے، یا آئنسٹائن کا کوئی قانون نہیں ہے. قانون سارے اللہ کے ہیں، یہ ان لوگوں نے دریافت کیے ہیں. کل کو بھی جو آئنسٹائن پیدا ہوں گے، کل کو بھی جو آرشمیدس یا نیوٹن پیدا ہوں گے، وہ اگلے قانون اگر ڈسکور کریں گے وہ خدا کے ہی قانون ہوں گے، اور وہ خدا کے قانون کو ہی کوٹ کریں گے، چاہے دنیا ان کو آئنسٹائن کہے، نیوٹن کہے. تو قانون تو ہے ہی اللہ کا. جو اللہ کے قوانین کو، قاف سے قوانین اور قاف سے قرآن کو اور قاف سے قناعت اور قاف سے قوت کو تلاش کر لیتا ہے نا، اسے عین سے علم اور عین سے علی مل جاتا ہے. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الشہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ الحمدللہ یہاں پہ میری بھائی سے ملاقات ہوئی. 1 روپے کی کوئی مطلب کسی نے نہیں مانگا. وہ سب فی سبیل اللہ کریں. ان کا اسٹاف بھی نہایت ہی بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں ان کے اسٹاف میں. جیسا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ حال میں دربار پہ بھاجن کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دربار ہے، بزرگوں کا دربار، ظاہر ہے یہاں سے تو فیض دن رات لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی، کیونکہ ظاہر ہے فیض کا دریا ہے. وہاں سے تو چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو فیض مل رہا ہوتا ہے. تو یہ تو نہایت ہی سراسر غلط ہے اور یہ زیادہ